جو معاملہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا معاملہ ہے، اور پوری دنیا میں خاص طور پر مغربی اقوام کی طرف سے جو بار بار آپ کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، یہ ایسا ہی عمل نہیں ہے، بلکہ پورے منظم طریقے سے مسلمانوں کی تضحیک کی جاتی ہے، ان کے حوصلوں کو پست کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ المیہ یہ ہے کہ ہم بہت بڑی تعداد میں دنیا میں موجود ہیں، اللہ کا اور اس کے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی کوئی ایک اسٹیٹ بھی ایسی نہیں ہے کہ جہاں صحیح معنوں میں اسلام کا نظام قائم ہے، اور کوئی اسٹیٹ بھی ایسی نہیں ہے کہ جو اس پوری مغربی دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کے لیے تیار ہو۔ کچھ عرصے سے ترکی سے طیب اردگان کی ایک آواز ہوتی ہے کہ جو پوری امت کی ترجمانی کا فریضہ انجام دیتی ہے، پھر کبھی کبھی ٹکڑوں میں کہیں کہیں سے کوئی آواز اٹھ جاتی ہے، لیکن چونکہ مسلمان ملکوں میں ہمارے سامراجی طاقتوں نے یہ بندوبست کیا کہ انہوں نے ہمارے ہی جیسے لوگوں کو ایک حکمران طبقہ بنا کر ہم پر مسلط کیا، تو وہ ہر دو لحاظ سے ہماری تمناؤں کا خون کرتے ہیں، نہ ہمارے دین کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں اور نہ ہماری دنیاوی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ یہ جو ایک خاص قسم کا طبقہ، جو ایک خاص قسم کی لابی کے زیر اثر پاکستان کو لبرل اور سیکولر بنانے کی بات کرتا ہے، اور جب بھی اسلام کی بات کی جائے، اسلام کے حوالے سے کوئی مطالبہ کیا جائے تو انہیں یہ مطالبہ پسماندہ نظر آتا ہے اور کہتے ہیں اس کے نتیجے میں تو ہم پیچھے چلے جائیں گے، ترقی کی دوڑ میں پیچھے چلے جائیں گے۔ ابھی وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ہماری ایکسپورٹ بند ہو جائے گی، یورپی یونین ہم سے جو ہے مال نہیں لے گی، جس کے نتیجے میں ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی۔ اول تو یہ بات ہی درست نہیں ہے کہ ایک ملک کے معاملے میں کیسے یورپی یونین پوری کی پوری آپ کے خلاف ہو جائے گی۔ پھر آپ نے 2.5 سال میں کام کیا کیا ہے؟ آپ اقوام متحدہ میں تقریر تو کر کے آئے، لیکن اس کے بعد جس کام کا اعلان آپ نے 2 دن پہلے کیا ہے وہ 2.5 سال میں آپ نے نہیں کیا۔ تو ہمیں ڈرا کر، ہمیں دھمکا کر کہ ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی، آپ کب تک جو ہے وہ ہمارے تمناؤں کا خون کرتے رہیں گے؟